ترجمۃ القرآن 11ویں جماعت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا تعارف سمجھیں گے، جس سے ہمیں بہت سے MCQs اور ہمارے مختصر سوالات کے جواب ہمیں مل جائیں گے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری اور سب سے طویل سورت ہے۔ اس سورت میں کل 286 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی کچھ سورتوں کے شروع میں آنے والے وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ بقرہ کی آیات 67 تا 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس واقعہ میں بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مر جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جن لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی تھی وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں سے مختلف تھے۔ یہاں اسلام کی دعوت جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی اس کی ضروریات اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے، اس لیے اس سورت کے موضوعات اور مضامین کا مکی دور کی صورتوں سے فرق بہت نمایاں ہے۔ سورہ بقرہ بہت فضیلت والی سورت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا عالم ہوتا اسے بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا تھا۔ مسند احمد حدیث نمبر 12216۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو۔ بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 780۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2878۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت، چھوڑنے میں حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل، جادوگر، کاہن اور مکار لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا، یعنی ان کا فریب اثر نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 804۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہے۔ ان صورتوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 24531۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5009۔ سورہ بقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی اس سورت کو مکمل طور پر سیکھنے میں 12 سال لگے، جبکہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو 8 سال میں اس کے تمام مضامین کے ساتھ سیکھا۔